حضور سرور دو عالم فخر موجودات کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیات مقدسات اور احادیث مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کروں، اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ صحیح ترجمہ اور صحیح تشریح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو مجھے سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کا مضمون انتہائی اہم ترتیب دیا ہے جی۔ اللہ سے دعا ہے کما حقہ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جب تک اس کی منشا اور رضا ہوئی انشاءاللہ عرض کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہوں وہ توفیق عطا فرمائے اور شرح لسان کے ساتھ شرح صدر بھی عطا فرمائے۔ اللہ اس فقیر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ میں نے اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام قرآن مجید کی سورہ انفال کی دوسری آیہ مبارکہ سر خطبہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے جی، اور دوسری آیہ ہے، پارے کا بھی پہلا رکوع ہے اور سورت کا بھی پہلا رکوع۔ پارے کا یہ 15واں رکوع ہے اور سورت کا پہلا رکوع ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اصل مومن تو وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جائیں تو انہیں ایمان میں بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ان آیات مقدسات میں ارشاد فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ لوگ جب اللہ کا کلام سماعت کرتے ہیں تو ان کے دل تڑپ جاتے ہیں، یعنی ان کا اللہ سے ایک ایسا رابطہ ہے، ایک ہے بندے کا اللہ سے رابطہ، ایک ہے اللہ کا بندے سے رابطہ۔ یہ دونوں رابطے بڑے اہم ترین اور دونوں کی جہتیں الگ ہیں۔ اللہ کا بندے سے محبت کرنا اور ہے، بندے کا اللہ سے محبت کرنا اور اسی ذکر کو آج بندے اور رب کے درمیان جو واسطہ ہے وہ ان آیات مقدسات میں اور احادیث مبارکہ میں عرض کرنے کا شرف حاصل کروں گا جی۔ وہ وارمنس، وہ گرمی، وہ حدت، وہ اندر نور، اللہ کہتا ہے ایسا تعلق ہے کہ وہ گرم جوشی محسوس کرتے ہیں، وہ وارمنس محسوس کرتے ہیں اللہ کے پاک قرآن کی تلاوت سے۔ یہاں پر آج قرآن پاک کی تلاوت کریں نا جی قاری صاحب تو سارے بیچارے خاموش بیٹھے ہوتے ہیں اور کسی کے منہ سے سبحان اللہ نہیں نکلتی۔ عرب میں جب قرآن لوگ پڑھتے ہیں نا جی، اللہ اکبر کہ اللہ وہ داد دیتے ہیں، اللہ اکبر، بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہاں پر جو جتنا بے احتیاط شعر پڑھے گا، جتنا بے احتیاط جملہ کہے گا، جتنا غلط قوالی کا شعر مارے گا وہ اتنا زیادہ مقبول و معروف ہے۔ لیکن اللہ کا کلام جب سنتے ہیں وہ رابطہ نہیں ہے نا جی، کنیکشن ٹوٹا ہوا ہے۔ بلب آن اسی وقت ہوگا جب تاریں بالکل ٹھیک ہوں گی، کرنٹ اس میں دوڑا ہوگا تو پھر بلب آن ہوگا، بٹن دبے گا بلب آن ہوگا۔ اگر تاروں میں ہی کنیکشن غلط لگے ہوئے ہیں، وہ صحیح رابطہ ہی نہیں ہے اس کا، بٹن کا بلب کا آپس میں رابطہ ہی کو نہیں، تو وہ جلے گا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ اس آیہ مبارکہ میں یہ جو گرم جوشی ہے بندے کی قرآن سن کے اور اس کی آپ کو سمجھ آئے نہ آئے، جب قرآن پڑھا جائے نا تو بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ دیا کرو، اور انشاءاللہ پھر دیکھیے گا کہ آہستہ 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 وہ حدت اور وہ گرمی آپ اندر محسوس کرتے رہیں گے۔ اچھا جی، یہ میں اب سادہ سے لفظوں میں عرض کر دوں کہ یہ گرم جوشی کیسے حاصل ہو سکتی ہے، یہ گرمی، یہ وارمنس کیسے آپ حاصل کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلا ہے کثرت ذکر،
کثرت ذکر، پڑھتے رہو، زبان خاموش نہ ہو۔ جو حافظ ہیں وہ قرآن پڑھتے رہیں، جو عالم ہیں وہ احادیث قرآن پڑھتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، حضور پر خاص طور پر درود پاک کا ورد کرتے رہیں۔ جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ درود پاک کا ورد کرے۔ اور یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ بلا کہ آہستہ آہستہ آپ کی طبیعتوں کے اندر وہ گرمی پیدا کریں گی کہ پھر آپ محسوس کریں گے ہاں اب میرا رب کے ساتھ کوئی نہ کوئی کنیکشن اور کوئی نہ کوئی رابطہ جڑ رہا ہے۔ دوسری بات ہے جی اللہ والوں کی صحبت۔ اللہ والوں کی صحبت یہ بڑی اہم چیز ہے۔ بندہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا تو قرآن سیکھتا ہے، حدیث سیکھتا ہے، اچھی بات سیکھتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ بندہ کسی برے آدمی کے پاس بیٹھے بے ایمانی سیکھتا ہے، جھوٹ سیکھتا ہے، فراڈ سیکھتا ہے، گالیاں سیکھتا ہے، پھڈے لڑائیاں، یہی اس کو سکھا سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ والوں کے ساتھ رابطہ رکھیں گے۔ وہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حکایت لکھی، فرماتے ہیں کہ ایک بندہ گیا حمام میں اور اس نے اس حمام کے اندر نا جی مٹی کو دیکھا اور مٹی سے پوچھا تو مٹی ہے لیکن تیرے اندر سے خوشبو رہی ہے، بڑے تعجب کی بات ہے، مٹی میں خوشبو، یہ ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ تو مٹی بول کے کہنے لگی جناب میں تو ہوں مٹی، ذات میری مٹی ہے، میری اوقات کیا، میرے اندر کوئی خوشبو نہیں، ہاں کچھ لمحے میں پھولوں کے سنگ رہی ہوں، پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں، ان پھولوں کی صحبت نے میرے اندر یہ اثر پیدا کر دیا ہے، آج میرے اندر سے بھی خوشبو آ رہی۔ یہ بت تو ہے مٹی کا، مٹی سے بنا ہے اور مٹی میں چلا جائے گا، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائے گا، لیکن جب ذکر خدا کی، صحبت اولیاء کی خوشبو اس میں آئے گی نا، پھر یہ دنیا کو فیض دے گا۔ گویا اللہ تعالیٰ پھر خیر کی کنجی بنا دے گا آپ کو۔ آئیے سامعین ذوی الاحترام والاحتشام میں آپ کو اللہ کے حبیب، کائنات کے طبیب جناب محمد الرسول اللہ مصطفیٰ جان رحمت، آپ سرکار کا فرمان عالی شان سنو۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا ان من الناس مفاتیح للخیر مغالق للشر وان من الناس مفاتیح للشر مغالق للخیر فطوبى لمن جعله الله مفاتيح الخير على يديه وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه۔ آغوش پروردہ آغوش رسالت، پروردہ آغوش نبوت جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میرے کریم سونے مدنی تاجدار نے ارشاد فرمایا یقیناً کچھ لوگ بھلائی کی چابیاں ہیں اور برائی کے تالے ہیں، بھلائی کی چابیاں اور برائی کے تالے، اور کچھ لوگ برائی کی چابیاں ہیں بھلائی کے تالے ہیں۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جس کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ نے بھلائی کی چابیاں رکھی ہیں، اور اس کے لیے ہلاکت ہے جس کے کرتوتوں کی وجہ سے اس کے ہاتھوں پر اللہ نے برائی کی چابیاں رکھی ہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ شریف کے اندر 237 نمبر پر حدیث پاک موجود۔ اب یہاں پر حضور نے دو چیزیں ارشاد فرمائیں، ایک بھلائی کی چابیاں اور برائی کے تالے۔ چابیوں سے کیا مراد ہے اور تالے سے کیا مراد ہے؟ جس چیز کو تالا لگا ہو اس تک رسائی نہیں ہوتی، ایسے ہی، اور جس چیز کی چابی موجود ہو وہ انسان کی پہنچ میں ہوتی ہے۔ تالا رسائی سے رکاوٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے جی، چابی کے ذریعے رسائی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کے ذریعے اللہ وحدہ لا شریک ان لوگوں کو بھلائی کی چابیاں بنا کر بھلائی تک رسائی اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا فرما دیتا ہے، اور انہی کو اللہ برائیوں کا تالا بنا دیتا ہے۔ وہ بھلائی کی طرف لے کے تو جاتے ہیں، ساتھ ہی برائی کو بھی روکتے ہیں، برائی کی طرف وہ رسائی نہیں ہونے دیتے۔ بندہ نیکوں کے ساتھ بیٹھا ہونا تو ویسے ہی شرم آتی ہے، چوک میں کھڑے ہوتے ویسے ہی شرم آتی ہے کہ یار میں اب مدرسے میں پڑھتا ہوں، یار مجھے لوگ کیا کہیں گے، یہ چوک میں کھڑا ہے، برے لوگوں کے ساتھ یہ ان چھوکروں کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ ویسے ہی ایک بار برائی سے انہوں نے روک دیا، اچھائی کی طرف اس کو لے کے چلے۔ ابھی میں آپ کو اندازہ کروں، آپ یہاں سے اندازہ فرمائیے کہ آج ہم اگر محفل پاک کروائیں نا جی، تو لوگوں سے جب کہیں نا یار قرآن پاک کی تلاوت کرو، آؤ تلاوت کرو،
لوگ شرمندگی محسوس کریں میں تلاوت کروں میں تلاوت کروں. بھائی آپ کو تلاوت کا کہا ہے نا, قرآن پاک کی ایک سورت بھی آپ کو یاد نہیں, آؤ اٹھو تلاوت کرو, شاباش. لیکن وہ شرمندگی محسوس کریں گے. لیکن وہی دوستوں میں بیٹھے ہوں گے, یار کوئی گانا ہی سنا دے, دھڑک کر کے ان کے منہ سے باہر آئے گا. ان کو یہ بھی یاد ہوگا کون سا گلوکار ہے, کون سی گلوکارہ ہے, وہ سارا کچھ یاد ہوگا ان کو. وہ پرانے سے 100 سال جو پہلے مر گئے مردود, اس کا بھی اس کو یاد ہوگا. لیکن یہ یاد نہیں ہوگا کہ کون سا قاری سونا قرآن پڑھتا ہے. چلو کم از کم پڑھ نہیں سکتے, اتنا تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ کون سا قاری سونا قرآن پڑھتا ہے. اس وقت خوبصورت قرآن پڑھنے والے قاری کون سے ہیں؟ نہیں ہوتے. توجہ طلب بات یہ ہے کہ تالے سے کیا مراد ہے؟ جس چیز کو تالا لگا ہو اس تک رسائی نہیں. جس چیز کی چابی موجود ہو انسان کی پہنچ میں ہوتی ہے, یعنی تالا رسائی سے رکاوٹ بنتا ہے اور چابی کے ذریعے رسائی ہوتی ہے. نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو گے تو اللہ کے قرآن تک بھی رسائی آ جائے گی, نبی کے فرمان تک بھی رسائی آ جائے گی, حضور کی تعریف تک بھی رسائی آ جائے گی. بعض لوگوں کے ذریعے اللہ بھلائیاں عام کرتا ہے اور برائیوں میں کمی آتی ہے. ان کے ذریعے علم دین کا فیض عام ہوتا ہے, ان کی زیارت سے نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے, ان کی سیرت کو جاننے سے بھلائی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. وہ بولیں تو بات اچھی لگتی ہے اور ان کے پاس بیٹھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے. وہی بات انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون. اور مختصر یہ کہ ان کی ذات بھلائی کا پیکر ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی ان سے بھلائی نصیب ہوتی ہے. حتیٰ کہ پیاروں کے جنازے, ان کی قبریں, ان کے تذکرے بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ کے اوپر بڑا زبردست قسم کا ظلم و ستم کیا گیا. وقت کے خلیفہ نے آپ کے اوپر زبردست, آپ کا ان کے ساتھ کیا معاملہ تھا. حضرت امام مالک سے ایک تو سرکاری عہدہ قبول کرنے کے لیے وقت کے خلیفہ نے, وقت کے حاکم نے ان کو مجبور کیا کہ آپ یہ جو ہمارا سرکاری عہدہ ہے اس کو قاضی القضات کا یہ عہدہ قبول کرو. انہوں نے کہا جناب میرے سے نہیں ہوتا. سرکاری عہدے پہ بیٹھ کر حق کے مطابق قلم چلانا یہ کوئی عام ہے. حضرت صاحب ملک پاکستان اس وقت 75% جو ہے ڈوب گیا صرف قلم کی خطا کی وجہ سے. جی صرف قلمیں غلط چلی ہیں, ان عہدوں کا غلط استعمال کیا گیا ہے. آج ملک پاکستان کے اندر ہر طرف پریشانی, دکھ, تکلیف, بھوک, بیماری, افلاس, یہ ہر طرف پھیل گئی, صرف قلم کا غلط استعمال کیا گیا. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم میں عرض کروں, آپ فرماتے جو کہے نا جی میں اس عہدے کے خود قابل ہوں, اس کو اتار کے نیچے کرو, چلے تو اس عہدے کے قابل نہیں, ہٹ جاؤ. بھائی آج آپ کوئی مجھے محکمہ بتائیں جو میرٹ پر چل رہا ہو, جس کو آپ کہیں جی یہ سر سے لے کے پیروں تک وہ محکمہ ہے. جی جس محکمے کے اندر کوئی سفارش نہیں, کوئی رشوت نہیں, کوئی دھونس نہیں, کوئی دھمکی نہیں, صرف میرٹ کے اوپر چل رہا ہے, کوئی محکمہ آپ مجھے بتائیں. نام میں لیتے ہی نہیں جی, آپ سارے جانتے ہیں کوئی ایسا محکمہ نہیں ہے جی جہاں پر سفارش نہیں چل رہی, رشوت نہیں چل رہی, دھونس نہیں چل رہی, دھمکی نہیں چل رہی, بدماشی نہیں چل رہی. بیٹھے ہوئے جی لوگوں کی جگہوں پہ لوگوں نے قبضے کر لیے جی, اور وہ دھونس سے بیٹھے ہوئے لے لو ہم سے لے سکتے ہو. کنالوں کی کنالیں زمینیں جناب قبضے میں کی ہوئی ہیں, مکانوں پہ بیٹھے ہوئے بیچارے مر گئے. یہ ہمارے محلے کے اندر ایک بزرگ نے بیچارے نے 8 سال مقدمہ لڑا اپنے مکان کے لیے کہ میرا مکان ہے جی مجھے واپس کیا جائے. اپنے مکان کے لیے 8 سال مقدمہ لڑا. وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا, آخری وقت چل رہا ہے, کہیں میں مار ہی نہ جاتا, میں مر جاتا تو میرے پچھلوں نے تو لے نہیں سکنا تھا. یہ کیفیت ہے کسی بھی محکمے کے اندر آپ چلے جائیں, آپ کو ہر محکمے کے اندر یہ جو ہے نا قلم کی خطا لازمی ملے گی. جس دن یہ درست ہو گئی نا قبلہ, میں کہتا ہوں وہ آپ سورہ اپنا مائدہ کی 65 نمبر آیا مبارکہ پڑھیے گا. اللہ کہتا ہے میں زمینوں سے بھی پھر تمہارے لیے برکتیں نکالوں گا, آسمانوں سے بھی برکتیں نازل کروں. بارش ہے نا اللہ کی رحمت ہے نا, اب دیکھو زیادہ ہوگی کیا ہو گیا, پانی ہے نا رحمت ہے نا اللہ کی, اس کے بغیر زندگی نہیں. نیچے سے آیا تو دیکھ لو کیا ہو گیا, بھوک, افلاس, وہی چیزیں وافر ہو گئیں لیکن ہمارے لیے پریشانی کا سبب بن گئی. اس لیے میرا آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ لوگ وہ لوگ ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک
ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتا ہے، ان کے جنازے بھی، ان کی قبریں بھی، ان کے تذکرے بھی لوگوں کی ہدایت کا تذکرہ بنتے ہیں۔ حضرت امام مالک نے سرکاری عہدہ قبول نہیں کیا۔ دوسرا، خلیفہ وقت کہتا تھا یہ قرآن جو ہے، قرآن یہ مخلوق ہے۔ قرآن کیا ہے؟ مخلوق ہے۔ آپ فرماتے نہیں، مخلوق نہیں، یہ اللہ کی صفت ہے، اور صفت اس کی مخلوق نہیں ہے۔ صفت اس کی مخلوق نہیں ہے، اس کی ذات سے یہ جدا نہیں ہے۔ میں ایک موٹی سی مثال آپ کو عرض کر دوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ گلاب کا پھول دیکھا آپ نے؟ اس کے اندر سے کیا آتی ہے؟ خوشبو، مہک آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ گلاب کے پھول سے مہک آتی ہے۔ اب وہ جو مہک آ رہی ہے وہ عین گلاب ہے؟ نہیں، وہ وجود گلاب تو نہیں ہے نا۔ گلاب کا وجود اور ہے، اس میں آنے والی مہک اور ہے، ذات اور ہے، صفت اور ہے۔ خوشبو صفت ہے، گلاب ذات ہے۔ اب ہم اس کو اس سے جدا نہیں کہہ سکتے، وہ دونوں اکٹھی ہیں، بلا تمثیل، بلا تمثیل اس کی شان وراء الورا ہے۔ اللہ کی ذات یہ وجود، وہ اس کی ذات ہے، اور کلام اس کا صفت ہے۔ صفت ذات سے ہم جدا نہیں کر سکتے، صفت اس کے ساتھ، موصوف کے ساتھ صفت موجود رہے گی۔ ہم صفت کو مخلوق نہیں کہہ سکتے، قرآن مخلوق نہیں۔ خلیفہ کہتا تھا بالکل غلط ہے۔ ظلم و ستم کر کے حضرت امام مالک کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جنازے میں 5 لاکھ بندہ شریک ہوا۔ اتنی دنیا حضرت جی اس وقت تصور تھا جی 5 لاکھ۔ آج 5 لاکھ بندہ اکٹھا ہو جائے نا تو کہتے ہیں جی او ہو، اس سے بڑا تو کوئی جناب اور کوئی جلسہ ہی نہیں جی۔ اور جنازے میں آپ نے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ نے دیکھا ہوگا حضور سیدی جو ہمارے شیخ مرشد استاد حضرت علامہ خالد حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جنازہ آپ نے دیکھا؟ ہاں جی، دنیا کس طرح آئی تھی، اور کتنے لوگ اس بندے کے جنازے کی وجہ سے ایمان لے آئے تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے 5 لاکھ لوگ صرف کلمہ پڑھ گئے جنازہ دیکھ کر۔ تو یہ اللہ والوں کی صحبت اور ان کی ذات میں اللہ نے یہ اثر رکھا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ان کے تذکرے سے بھی ہدایت عطا فرماتا ہے، ان کی قبروں سے بھی ہدایت ملتی ہے، ان کے جنازوں سے بھی ہدایت ملتی ہے۔ اس لیے میرے کریم آقا جی نے انہی خوش نصیبوں کو بھلائی کی چابی اور برائی کا تالا فرمایا، اور اپنی مبارک زبان سے خوشخبری اور مبارک عطا فرمائی۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنی تمام مخلوق کی ضروریات از خود پوری فرما دے، اور کسی بھی انسان کو اپنی ضرورت کے حوالے سے دوسرے کی محتاجی نہ ہو۔ بات ٹھیک ہے بھئی؟ اللہ جس کو چاہے جو مرضی عطا کر دے، گھر بیٹھے ہمیں رزق عطا فرما دے۔ منع سلوا اتارا نہیں اللہ نے۔ بندے کی 2 ہی ضروریات ہیں نا جی، پہننا اور کھانا۔ انہی کے پیچھے بندہ اس وقت ذلیل ہوا پڑا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، اگر بندے کو پہننے کو بھی مل جائے، کھانے کو بھی مل جائے، پھر رولا کس بات کا؟ رولی میں پیاز لینے گیا پرسوں 300 روپے کلو، پیاز 300 روپے کلو، اور میں ٹماٹر لینے گیا پرسوں 260 روپے کلو، اور میں اب دونوں چیزیں لے کے میں سوچ رہا ہوں تو میں سبزی کیا لوں، میں سبزی کیا لوں؟ یار 1000 روپے سے کم تو ایک وقت کی ہانڈی نہیں بن رہی، یہی ٹینشن لے کے بندے کو بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ آپ اندازہ کریں 300 روپے پیاز ہو، 260 روپے ٹماٹر ہو، ابھی یہ 2 چیزیں آئی ہیں، باقی ادرک علیحدہ ہے، وہ الگ سے 100 روپے کے پاؤ لیں گے آپ، جی وہ الگ سے لینی۔ 1000 روپے سے کم تو ایک عام اوسط ہانڈی بن ہی نہیں سکتی جناب۔ یہ سبزی کی بات ہو رہی، پھر آپ گوشت تو بھول جائیں نا جی ایسے، تو بندہ اسی کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ اور اگر یہ ساری ضرورتیں اللہ وحدہ لا شریک ساروں کو دے دے، کیا اس کی شان میں کوئی فرق آئے گا؟ اس کے خزانوں میں کوئی کمی آئے گی؟ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، وہ سب کو عطا فرما۔ لیکن اللہ نے بندوں کی آزمائش کے لیے دنیا کا یہ نظام بنایا ہے کہ لوگوں کو زندگی کے مختلف مراحل میں دوسروں کی تعاون کی ضرورت پڑتی ہے، اور خوش نصیب ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ انسان کو مخلوق خدا کا بھلا کرنے کی توفیق مل جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک بندے کو ایک جیسا نہیں رکھا، ہر ایک بندے کو اللہ نے
ایسے اوپر نیچے رکھ، یا آپ کے ہاتھ کے اندر 5 انگلیاں جی، یہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، اللہ نے کسی کو اوپر رکھا، کسی کو نیچے رکھا، کسی کو، اب انگوٹھے کو نکال دیں 4 انگلیاں بیکار ہیں، وہ زور نہیں لگا سکتی، مکہ بھی مارنا ہونا تو انگوٹھے کی ضرورت ہے، کوئی کام کرنا ہو پکڑ کے لیے ہے یہ انگوٹھا، لیکن یہ 4 انگلیوں کے ساتھ معاون ہے، یہ 5 انگلیوں کے ساتھ معاون ہے، یہ میں بات نہیں کر رہا، یہ کیمیائے سعادت کے اندر امام غزالی نے بات کی ہے، آپ فرماتے ہیں ہے یہ انگوٹھا سب سے علیحدہ ہے، 4 علیحدہ ہیں، لیکن یہ ان کے ساتھ معاون ہے، اس کے بغیر آپ کام نہیں کر سکتے، جو یہ پکڑ کر سکتا ہے یہ پکڑ نہیں کر سکتی، جو اس کے ساتھ آپ کام کر سکتے، اٹھا سکتے، پکڑ سکتے، زور لگا سکتے، مار سکتے ہیں، یہ سارے معاملات اس کے ساتھ ہیں۔ اللہ نے مخلوق کو بھی ایسا رکھا ہے، کچھ کمزور رکھیں، کچھ طاقتور رکھیں، اس طاقتور کو اللہ نے حکم دیا بھائی تو نے کمزوروں کی مدد کرنی ہے، یہی بندوں کے اندر ہے، جو طاقتور بندے ہیں ان کو کمزوروں کے لیے حکم کر دیا بھائی چلو شاباش آؤ۔ الحمدللہ میں کہتا ہوں جی دنیا کے اندر بڑے بڑے سخی پیدا ہوئے ہوں گے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے لوگوں کو دل دیا ہے نا، یہ مجھے کہیں اور نظر نہیں آیا۔ یہ ہم نے کووڈ کا زمانہ دیکھا نا جی، کووڈ کا زمانہ دیکھا، ابھی آپ اندازہ کریں کہ بیچ میں بے ایمان بھی ہوتے ہیں، دھوکے باز بھی ہوتے ہیں، فراڈیے بھی ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ بیچ میں ہی ہوتے ہیں۔ یہ جو سیلاب زدگان ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں اپنے گھروں کے اندر، وہ تکلیف میں ہیں اپنے گھروں کے اندر، جو یہ جھگیوں والے یعنی ان لوگوں نے راستے کے اندر جھگیاں لگا کے وہ جو بھی گاڑی آتی جو بھی سامان آتا ہے اس کو لوٹ لیتے ہیں، جو آگے پریشانی میں مبتلا افراد ہیں وہ بیچارے معروم بیٹھے ہوئے ہیں، فراڈیے لوگ ہیں، یعنی فراڈیے بھی بیچ میں ہی ہیں۔ اب جو یہ پیش کرنے والے حضرات ہیں جو وہ اب وہاں تک بھی پہنچ کے ان تک بھی پہنچا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ معاون بھی رکھیں، اور ایسے معاون رکھیں جو حقدار تک اس کا حق پہنچانا بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے، حقدار تک اس کا حق پہنچے۔ آئیے سامعین ذوال احترام الاحتشام، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، ایک شخص نے تاجدار حرم کی بارگاہ میں عرض کیا کون شخص اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے اور کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا ہے؟ تو کریم آقا جی اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احب الناس الی اللہ انفعهم للناس واحب الاعمال الی اللہ سرور تدخله على مسلم او تکشف عنه کربۃ او تقضی عنه دینا او تطرد عنه جوعا ولا ان امشی مع اخ لی فی حاجۃ احب الی من ان اعتکف فی هذا المسجد یعنی مسجد المدینہ شہرا، یعنی لوگوں کو بہت نفع پہنچانے والا اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندوں میں سے ہے۔ یہ جتنے بھی میں احادیث مبارکہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا نا جی، اس میں یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ انہی بندوں کے اوپر لاگو ہوں گی جو فرائض ڈیوٹیاں ادا کرنے کے بعد یہ کام کریں گے، نماز ایک بھی نہ پڑھے، زکوٰۃ 1 روپیہ بھی نہ دے، بھلائی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، وہ بالکل جو فرائض چیزیں ہیں ان لوگوں کے فرائض وہ ادا نہ کرے، پھر وہ اس طرف چلے، اس کی کوئی بھلائی نہیں جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز فرض کی تھی وہ تو آپ نے کی نہیں، اور جو فرض نہیں کی تھی نفل کی تھی اللہ نے وہ آپ ادا کر رہے ہیں۔ یہاں پہ کوئی بندہ آئے ظہر کے 2 نفل پڑھ کے چلا جائے، نہ فرض پڑھے نہ سنت پڑھے، عصر کی آ کے 4 پہلی سنتیں پڑھ کے چلا جائے، فرض پڑھے ہی نہ، تو اس کی نماز قبول ہے یا نہیں ہے؟ قبول ہی نہیں جی، فرض ہی نہیں اس نے ادا کی۔ فرائض پہلے ہیں، فرائض ہیں، واجبات یہ پہلے ہیں۔ یہ جتنی بھی احادیث فضائل کی ہیں ان میں یہ بات ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں، یہ اس بندے کو پہنچیں گی، یہ فضائل وہ بندہ حاصل کر سکتا ہے جن کے فرائض واجبات پورے ہوں۔ اب ہم اس حدیث کا ترجمہ یوں کریں گے کہ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فرائض کے بعد معاملات میں جو بندہ لوگوں کے ساتھ نفع پہنچانے والا ہو وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ترین شخص ہے، اللہ کے ہاں سب سے، اور سب سے پیارا عمل یہ ہے کہ تو کسی مسلمان کا دل خوش کر دے، کسی مسلمان کا دل خوش کر دے، اس کی پریشانی دور کر دے، ٹھیک ہے جی، حلال چیزوں کے اندر، حرام کے اندر نہیں، حلال۔ مثلا
کوئی قرض میں پھنس گیا، اول تو کوشش یہ کرے کہ بندہ قرض لے ہی نہ، کیونکہ جب بھی لیتے ہیں نا جی بندہ پھنس جاتا ہے مصیبت میں۔ یہ ابھی نا جی 2-3 دن ہوئے میں نے ایک خبر پڑھی تھی، وہ کسی نے ویڈیو مجھے بھیجی اور میں نے وہ دیکھی۔ آج کل ایپ چل رہی ہے قرضہ ایپ، قرضے دیتی ہیں کچھ ایپ، بر وقت لون یا بر وقت قرضہ اس طرح کر کے ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں جی، وہ شرائط کے اندر لکھتے ہیں جی 90 دن کے اندر آپ کو آپ کا قرضہ واپس کیا جائے گا۔ 6000 روپیہ دیتے ہیں، اس میں سے جب آپ سارے یوز کر لیتے ہیں، الاؤ کر دیتے ہیں اپنی ساری چیزیں، تو اس کے اندر سب سے پہلے وہ کنڈیشنز میں آپ کے کانٹیکٹ لیتے ہیں، آپ کے کیمرے کی رسائی، آپ کی گیلری کی رسائی، آپ کے پورے فون کی رسائی وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اب وہ بیٹھے کہیں اور ہیں، لیکن فون کے اندر جتنی تصویریں ہیں، ویڈیوز ہیں، جتنے نمبر ہیں، وہ سارے ان تک پہنچ گئے۔ وہ قرضہ جناب آپ کو 6000 کی بجائے 4000 روپیہ دیتے ہیں، اور 4000 اور 2000 روپیہ وہ اپنا سود کاٹ لیتے ہیں۔ ایک ہفتے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جناب اب ہمارا قرضہ آپ واپس کریں۔ شرائط میں 90 دن لکھا ہوا، اگر آپ ہمیں واپس نہیں کریں گے تو ہم آپ کے تمام رشتہ داروں کو آپ فون کر دیں گے، اس بندے نے ہم سے قرضہ لیا تھا، اس نے واپس نہیں کیا، اور ہم آپ کی ساری تصویریں اور ویڈیوز لیک کر دیں گے۔ بندہ بعض مرتبہ نا جی عزت کی خاطر خودکشی کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے، اس کو عزت اتنی پیاری ہوتی ہے، وہ اپنے رشتہ داروں کے سامنے جو ہے وہ نہیں ذلیل ہونا چاہتا، وہ مجبوراً پھر کچھ ان کو نہیں دے پاتے تو ان سے کہتے ہیں آپ 1 ہفتہ اور لینے کے لیے 2000 روپے جمع کروائیں، ہم آپ کو پھر اور۔ اسی طرح ایک بندے کے کئی لاکھ روپے بن گئے، کئی بندوں نے خودکشیاں کر لیں، کئی بندے پریشان ہو گئے۔ اچھا ان کا فزیکلی کوئی آفس ہے ہی نہیں، فزیکلی کوئی وجود ہی نہیں ہے ان کا، صرف آن لائن سارا سسٹم ہے، اور وہ لوگوں کو اس طرح دھوکہ دے رہے۔ ہماری قوم پھنسی کھڑی۔ ایسی کوئی مصیبت میں پھنس جائے، میرا ایک جاننے والا ہے، اس نے اللہ آپ کی خیر کرے 50 لاکھ روپیہ سود پہ قرضہ لیا۔ 50 لاکھ، کاروباری آدمی تھا، اس کا اتنا ٹرن اوور تھا، وہ لے سکتا تھا، لیکن سود ہمیشہ گھروں کو برباد ہی کرتا ہے، اس نے کبھی کسی کو آباد نہیں کیا۔ وہ سود 50 لاکھ روپیہ قرضہ لیا ہوا 19 کروڑ روپیہ بن گیا جی، 19 کروڑ روپیہ بن گیا۔ اب یہاں سے آپ اندازہ کریں، بندہ وہ پھنستا ہی چلا جاتا ہے پریشانیوں کے اندر۔ تو سب سے پہلا تو میرا مشورہ یہ ہے قرضہ لو ہی نہیں، کوشش کرو، صبر کر جاؤ، محنت کرو، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، حضور کے صدقے حالات بہتر ہو ہی جائیں گے۔ لیکن بعض مرتبہ بندہ مجبور ہی ہو جاتا ہے، تو پھر لے کر حیثیت، قرضہ وہی لے رہا ہے جس کی دینے کی حیثیت نہیں ہے۔ اگر وہ دے سکتا ہوتا تو لیتا ہی کیوں قرضہ؟ ایسا مسلمان بھائی جب پھنس جائے تو پھر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو نکالنے کے لیے اس کی مدد کرو۔ وہی بات ہے نا جی، مومن ہے، آپ مومن بنو، آپ کوشش کرو اس کو اس تکلیف سے نکال دو۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی مسلمان کی پریشانی دور کر دے، یا اس کا قرضہ وغیرہ ادا کر دے، یا اس کی بھوک دور کر دے۔ دیکھیں قبلہ، کل قیامت والے دن مجھ سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا آپ کا مکان کتنے مرلے کا تھا، 10 مرلے کا تھا، 5 مرلے کا تھا، 1 کنال کا تھا، 2 کنال کا تھا، 80 گز کا تھا، 120 گز کا تھا، 280 گز کا، کتنے تھا، یہ نہیں سوال پوچھا جائے گا، باللہ تعالیٰ نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن یہ ضرور پوچھا جائے گا تیرا ہمسایہ بھوکا سویا تھا یا نہیں، تیرا ہمسایہ بھوکا سویا تھا یا نہیں، یہ ضرور سوال ہوگا ہمارے آس پاس کے بارے میں لازمی۔ اب تو بھائی لوگ اس سوسائٹی کو پسند کرتے ہیں جہاں ایک گھر والا دوسرے گھر والے کو پہچانا ہی نہ، ادھر جائے نہ، اس سے واسطہ ہی نہ رکھے۔ بابا یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ اللہ رسول کا حکم نہیں ہے۔ اللہ رسول نے جو ہمیں سبق دیا ہے، جو ہمیں کلچر دیا ہے، وہ ایسا کلچر ہے کہ اگر انگلی میں درد ہے تو پورا جسم بے چین ہے، آنکھ میں درد ہے تو پورا جسم بے چین ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں پاکستان کے کچھ علاقے پریشانی میں آئے، پورا ملک پاکستان ہر ایک بندے نے اپنی استطاعت کے مطابق
ان کے ساتھ تعاون، ہر ایک بندے کی اپنی حصہ تھا، اس کے مطابق تعاون کیا یا نہیں کیا. یہ ہے ہمارا کلچر. ایک تکلیف میں آئے سارے بے چین ہو جائے، ایک تکلیف میں آئے، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے کہ ساتھ والے کا ہی پتہ نہیں کون ہے. یہ کووڈ کا زمانہ آیا اور افسوس دکھ تو اس بات کا ہوتا ہے یار، مسجدوں کے ائمہ کی خیر خبر گیری کوئی نہیں. وہ امام صاحب ایک فوت ہو گئے، 7ویں دن اس کے کمرے سے اس کی لاش کو نکالا. 7ویں دن، یہ کیا یار، ایسے معاملات ہیں. اللہ اکبر. افسوس ہوتا ہے اس بات کا. یہ ہمارا کلچر نہیں. ہمارا کلچر وہ ہے کہ ایک وقت بھی اگر کوئی بھوکا ہے تو مسلمان بھائی چل. حضور فرماتے ہیں سالن جب بنایا کرو نا تو بیچ میں شورا زیادہ کر لو، سوپ اس کو زیادہ کر لو تاکہ ایک کولی ساتھ والے کو بھی دے دو. یہ ہے ہمارا کلچر، یہ ہے ہمارا کلچر، یہ ہے اسلامی کلچر. حضور فرماتے ہیں ایسا بندہ جو کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کرے، کسی مسلمان کا قرض دے یا اس کی بھوک دور کرے، اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جانا مجھے اس مسجد نبوی میں 1 ماہ اعتکاف کرنے سے بھی زیادہ پیارا ہے. مسجد نبوی میں 1 مہینہ کوئی بندہ اعتکاف کرے اس سے بھی زیادہ فضیلت والا کام یہ ہے جو میں نے آپ کو ابھی عرض کی. یہ المعجم الاوسط کے اندر 6026 نمبر پر حدیث پاک موجود ہے. یہاں سے آپ اندازہ فرما لیجئے قبلہ کہ اللہ والوں کے درباروں پر آج بھی آپ دیکھیں نا جی، وہاں پر ایک چیز چل رہی جس کو ہم کہتے ہیں لنگر شریف. اولیاء آسمان سے نہیں اترتے اور اللہ کے ولی آپ لوگوں میں سے اٹھتے ہیں. رب کائنات نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کے ولی وہ ہیں، خبردار بے شک اللہ تعالیٰ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کسی بھی مسلمان نے کلمہ پڑھا نا جی لا الہ الا اللہ، اب اس کی لاج رکھتے ہوئے وہ نہ جھوٹ بولے گا، نہ بے ایمانی کرے گا، نہ دھوکہ دے گا، نہ اس کی قلم بے راہ چلے گی، نہ اس کے قلم غلط فیصلے کریں گے. اس کی قلموں نے غلط فیصلے نہیں کرنے، اس نے جھوٹ نہیں بولنا، اس نے دھوکہ نہیں دینا، اس نے بے ایمانی نہیں کرنی، اس نے کسی کو بھی دکھ نہیں پہنچانا. پھر ایمان سے بتاؤ ایسا بندہ اللہ کا ولی ہے یا نہیں ہے؟ ایسا بندہ حضور فرماتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. فرائض عبادت بھی وہ پوری کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ نیکیاں اور بھلائیاں بھی کر رہا ہے. اب جس وقت وہ مرے گا، جس وقت اس کو موت آئے گی تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں نشان مرد مومن باد گویم چو مرگ آید بر تبسم لبے اوست. جب بندہ مومن مرے گا جس نے جھوٹ نہیں بولا، بے ایمانی نہیں کی، کوئی دھوکہ نہیں کیا، کوئی فراڈ نہیں کیا، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچائی، جب وہ مرے گا تو اس دنیا سے مسکراتا ہوا جائے گا. یہاں سے جب مرنے کے بعد اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی. میں نے کئی مرتبہ یہ نظارہ دیکھا ہے، کئی مرتبہ، بالخصوص میرے اساتذہ کرام جو شیوخ الحدیث تھے، جنہوں نے ساری زندگی حدیث پڑھائی، جنہوں نے قرآن پڑھایا، میں نے اکثر ان کے چہروں کو مرنے کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا ہے. ان کے چہروں کی رونق، ان کی مسکراہٹ یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ اس بندے نے بڑی پرسکون زندگی گزاری ہے. مرنے کے بعد بھی چہرے کے اوپر ایک اطمینان ہوتا ہے. بھائی چہرے کہانیاں کہہ دیتے ہیں. جب مرنے کے بعد آپ چہرہ دیکھتے ہیں نا جی، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ کیا کر کے گیا، کیا نہیں کر کے گیا، چہروں کی کہانی بتا دیتی ہے. یہ مرنے کے بعد پرسکون چہرہ ہے، مسکرا رہا ہے یا پریشان ہے یہ بندہ، کس کیفیت کے اندر ہے. اسی لیے اللہ کے حبیب نے کہا تھا یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ دوست ہیں. اور یہ دوست کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا لو اقسم علی اللہ ابرہ. اللہ کی قسم، جب وہ اللہ کی ذات پر کوئی قسم کھا لے اللہ ان کی قسموں کو بھی پورا کر دیتا ہے. وہ قسم کوئی کھا لینا یہ ایسا ہی ہوگا تو اللہ اس کی قسم کی لاج رکھتے ہوئے اللہ ان کی قسم. اور پھر بعض بندوں کو نا جی پریشانی ہر ایک وہ نا جی برابر تو نہیں ہے نا جی، ہر ایک کے اندر ہر ایک طبقہ موجود ہے. تو بعض لوگوں کو ایسے ہی اللہ والوں سے پریشانی ہوتی ہے، ایویں اللہ واسطے دو ہے. حضور نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جی، 2 جلد اور
اس کا 63 نمبر صفحہ ہے حدیث پاک، وہاں سے میں نے عرض کی جس نے میرے ولی کے ساتھ عداوت رکھی اس کے ساتھ میرا اعلان ہے، اس کے ساتھ میرا اعلان ہے۔ بھلائی کی چابیاں میں نے حدیث پاک آپ کو عرض کی نا جی، اسی کے مطابق سورہ توبہ کی 119 نمبر آیہ مبارکہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہر ایک کا اپنا ایک نظریہ ہے، ہر ایک کی اپنی سوچ ہے۔ میری جو میرا عمل رہا ہے، میں نے آج تک کسی بے نمازی کے ساتھ یاری نہیں لگائی۔ پہلا میرا جو دوستی کا معیار ہے، میں نے کسی بے نمازی کے ساتھ یاری نہیں لگائی، نمبر 1۔ نمبر 2، جس بندے نے بھی میرے سامنے اپنے ماں باپ کی بدخوئی کی ہے نا جی، میں نے اس بندے سے دوبارہ بات ہی نہیں کی۔ جو بندہ اللہ رسول کا وفادار نہیں ہے، جو بندہ اپنے ماں باپ کا وفادار نہیں ہے، آپ سوچتے ہیں وہ آپ کے ساتھ وفا کرے گا؟ سوچ اپنی اپنی ہے نا جی، میری یہ سوچ ہے۔ جو بندہ اللہ رسول کا وفادار نہیں، بھائی رب کا جو مرضی ہو جائے، قبلہ آپ جتنے مرضی فنکار آدمی ہیں، یہ سب میرے رب کا احسان ہے، آپ کو سب کچھ عطا فرما رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ نمبر 1، بے نمازی سے یاری لگاؤ گے سوائے جہنم کے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ ماں باپ کے گستاخ سے یاری لگاؤ گے، ماں باپ کے ساتھ کوئی بھی وہ جتنے بھی تمہارے اچھے خیالات، اچھی وہ پازیٹیو وائبز ہیں، وہ سب ختم ہو جائیں گی، وہ سب ختم ہو جائیں گی۔ ماں باپ کے او بھائی جو وجہ بنے تیرے اس دنیا میں آنے کے لیے، تو نے ان کے ساتھ ہی وفا نہیں کی، ہمارے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ اسی لیے جاؤ بھائی جاؤ، ہم تمہاری دوستی کے لائق ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ نہیں کہتے کہ تم ہماری نہیں، ہم آپ کی دوستی کے لائق نہیں ہیں۔ اللہ رسول والے، اس لیے قرآن نے ہمیں یہ چیز بھی بتائی، بھائی دوستی کرنی ہے نا تو کس کے ساتھ کرنی ہے؟ آپ کیا پچھلے جمعۃ المبارک میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا جی، آپ کیسے چلیں یہ بھی قرآن نے بتایا۔ آپ کے ہاتھ کیسے ہونے چاہیے، آپ کے بازو کیسے ہونے چاہیے، آپ کے قدم کیسے ہونے چاہیے، آپ کی چال کیسی ہونی چاہیے، آپ کی گفتار کیسی ہونی چاہیے، آپ کا سوچنا کیسا ہونا چاہیے، آپ کے دل کیسا ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں اللہ نے قرآن پاک میں ہمیں بیان کی ہیں، اور یہ دوستی کا معیار بھی بتایا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہونا، کیونکہ مرنے کے بعد پھر لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا معاملہ ہو۔ مرنے کے بعد تمہارے چہرے پھر رونق پر رونق ہونے چاہیے، مسکراتے ہوئے اس دنیا سے جاؤ۔ بابا کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ قید سے چھوٹے وہ اپنے گھر گئے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید، خورشید کہتے ہیں سورج کو، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ کون کہتا ہے مر گئے؟ مر گئے، ختم ہو گئے، فنا ہو گئے؟ اور نہیں بابا، موت نام ہے انتقال کرنے کا، اور انتقال کہتے ہیں نقل مکانی کرنے کو، انتقال کہتے ہیں نقل مکانی، ایک جہان سے دوسرے جہان جانے کو موت کہا جاتا ہے۔ آپ عالم ارواح میں تھے، آپ عالم اجسام میں آئے، ارحام میں آئے، عالم ارحام سے عالم اجسام میں آئے، عالم اجسام سے ہم عالم برزخ میں جائیں گے جس کو ہم قبر کہتے ہیں، عالم برزخ سے انشاءاللہ ہم عالم محشر میں جائیں گے، اور انشاءاللہ عالم محشر سے عالم جنت میں جائیں گے۔ یہ تو ایمان والے کا ایک سفر جاری ہے نا یار۔ پتہ نہیں کس نے کہہ دیا کہ موت کا معنی ہے، موت کا نام ہے مٹ جانا، ختم ہو جانا۔ نہیں نہیں بھائی، آپ نے قرآن پاک سمجھا ہی نہیں، آپ نے حدیث پاک سمجھی نہیں۔ وہ ذات جو آپ کے چلنے، بولنے، سوچنے، اٹھنے، بیٹھنے، بات کرنے، کھانے، پینے اور دوستی تک کو وہ بتائے کہ یہ ایسا دوست ہونا چاہیے، ایسا کھانا ہونا چاہیے، ایسا رہنا ہونا چاہیے، ایسا ماحول ہونا چاہیے، ایسے پڑوسی ہونے چاہیے، تمہارا سلوک ان کے ساتھ کیا، ہر ایک جو قرآن آپ کو بتا رہا ہے، آپ اس کے مطابق چلیں گے تو پھر کیا اللہ آپ کو مار دے گا؟ یہ آپ کے ساتھ ہندوستان ہے، وہ کہتے ہیں جی مرنے کے بعد 7 مرتبہ بندہ پھر زندہ ہوتا ہے جی، مختلف شکلوں کے اندر، لیکن قرآن کہتا ہے مرے تو وہ نا جو کافر ہو۔ ہم جسم سے روح کے نکل جانے کو موت کہتے ہیں، ایسا ہی ہے، جسم سے روح کے نکل جانے کو موت کہتے ہیں۔ آج تک ابھی تک یہ سائنس فیصلہ نہیں کر سکی روح کیا چیز ہے، کیونکہ قرآن پاک کا یہ بیان ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا۔ یہ جو روح ہے یہ تیرے رب کا امر ہے، اور تیرے رب کے امر کو موت نہیں ہے۔ ہم نے علم ضرور دیا ہے لیکن بہت کم، روح کو آج تک کوئی قید نہیں کر سکا۔ او بابا یہ چیز تو ابھی سمجھنے والی تھی،
کس کو موت کہا جاتا ہے؟ ہاں، قرآن کہتا ہے جو محبوب تیرا دین نہ سمجھے، تیری عظمت نہ سمجھے، تیری شان نہ سمجھے، وہ زمین کے اوپر چلتے پھرتے بھی مردہ ہے، اور جو محبوب تیرے غلام ہو گئے وہ زمین کے اوپر ہوں یا زمین کے نیچے ہوں وہ زندہ ہے۔ شہید کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ یہ تو ہے۔ اب آئیے ایمان والے کے بارے میں بھی رب کا قرآن فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، بندہ ہو یا عورت ہو بشرطے کہ ایمان والا ہونا چاہیے، مرنے کے بعد بھی ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے۔ یہ ہے نا جی، ظاہری بات ہے، آپ جب سر سے لے کے پیروں تک اللہ کے حکم کے مطابق چلیں، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ آپ کو مار دے، آپ ختم ہو جائیں، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، نہ 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 نہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بندہ جیندہ ہوئے یا مرد مویا ہوئے، دونوں مقام پر اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے فیض ضرور تقسیم کرواتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے قرآن و حدیث پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔